پھر اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے تابعین کرام کا، جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ جہاں تک عہد تابعین کا تعلق ہے تو ان میں علوم قرآن اور تفسیر میں یہ حضرات خاص شہرت کے حامل تھے۔ چند لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مکہ میں وہ لکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اکرمہ اور طاؤس ابن کیسان اور عطاء ابن ابی رباح، یہ حضرات مکہ میں، یہ چار بڑے تابعی ہیں جو مکہ میں تفسیر میں بڑے مشہور تھے، اور مدینہ میں ابو العالیہ اور محمد بن کعب القرظی اور زید بن اسلم رحم اللہ تعالیٰ، یہ تین تابعین کرام اونچے درجے کے مفسر تھے جو قرآن پاک کی تفسیر میں مہارت رکھتے تھے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ عراق میں، ظاہر عراق میں کوفہ بصرہ دونوں شہر آگے، اس میں علقمہ بن قیس، مسروق بن عیدہ، اسود بن یزید، مرہ ہمدانی، عامر شابی، حسن بصری اور ابو قتادہ وغیرہ، یہ حضرات تابعین کرام۔ تو یہ چند تابعین کرام کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو مشہور مفسر ہیں صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے۔ برعکس میں دو اہم پوائنٹ ہیں عہد تابعین کے، ایک یہ کہ تابعین کرام کے پاس تفسیر کے ذرائع کیا تھے، وہی یعنی منابع، مصادر، مراجع، انہیں جو بھی کہیں وہ کیا تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ تابعین کرام کے دور میں تفسیر کے عنوان پر کیا کچھ لکھا گیا تھا۔ جہاں تک منابع اور مصادر اور ذرائع کا تعلق ہے تو کچھ تو وہی تھے جو حضرات صحابہ کرام کے پاس تھے، یعنی قرآن کریم اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ علیہ السلام کی اقوال، افعال اور سیرت وغیرہ، اسوہ حسنہ، سب چیزیں۔ اور تیسرے درجے میں ان کے پاس تیسرا جو بڑا ذریعہ تھا وہ صحابہ کرام کے اقوال اور صحابہ کرام کے فتوے اور صحابہ کرام کے فیصلے، اور چوتھا ان کے پاس بھی اہل کتاب موجود تھے اور اہل کتاب کی کتابیں بھی تھیں، اور تابعین کے دور میں بہت سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مسلمان بھی ہوئے تھے، وہ بھی ان کے پاس ایک بڑا ذریعہ تھا قرآن پاک کی تفسیر کا۔ اور پانچواں ذریعہ ان کے پاس ان کا اپنی اجتہادی قوت تھی، اور چھٹا ذریعہ ان کے پاس اہل عرب کی لغت تھی، یعنی عربی لغت، عرب کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہاں سے اس لفظ کو لے کے قرآن پاک سے پھر اس طرح کا مفہوم نکالتے تھے۔ اور ساتواں ان کے پاس جو ذریعہ تھا وہ واقعات تھے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو واقعات پیش آئے، یعنی آپ علیہ السلام کی سیرت کے سارے واقعات ہیں، جیسے غزوات ہیں اور ہجرت وغیرہ، دوسری تیسری ساری چیزیں، یہ 7 بڑے ذرائع تھے تابعین کرام کے پاس قرآن مجید کی تفسیر حاصل کرنے کے۔ مکتوبات کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکور تابعین میں سے ہر ایک تابعی نے تفسیر میں کتاب تحریر فرمائی ہے، جن کا اوپر ذکر کیا، جن کے نام لکھے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ ان میں سے تقریباً ہر ایک نے تفسیر کے عنوان پر کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ جو تابعین کے دور کے مشہور مکتوبے ہیں وہ ہیں ایک سعید ابن جبیر رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر اور ایک ابو العالیہ کی تفسیر، یہ دو مشہور تابعی ہیں جن کے مکتوبے مشہور بھی ہوئے اور جن کی تفسیرات کے حوالے سے عام طور پہ حوالے بھی ملتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں سعید ابن جبیر کی تفسیر کے حوالے سے کہ یہ پہلی تفسیر ہے جسے عہد تابعین میں تحریر کیا گیا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان، انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ، اور یہ فرمائش ظاہر کی تھی کہ آپ مجھے قرآن مجید کی تفسیر لکھ کے بھیج دیں۔ تو اس فرمائش کو پورا کرتے ہوئے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھ کے اس وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو بھیجی تھی، اور پھر وہ اسے شاہی خزانے میں محفوظ کر دیا گیا تھا، کافی عرصہ تک پھر وہاں رہی۔ اور اس کے بعد حضرت عطاء بن دینار جو تابعی ہیں ان کے ہاتھ چڑھ گئی، انہیں مل گئی، پھر ان کے نام سے مشہور ہوگی۔ تو یہ اس تفسیر کے حوالے سے 2 طرح کے اقوال آپ کو ملیں گے کہ یہ عطاء بن دینار کی تفسیر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر کی ہے۔ تو ہمارے مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل تو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن پھر وہ بعد میں عطاء بن دینار کو مل گئی تو پھر ان کے نام سے مشہور ہوگی۔ بہرحال دوسری تفسیر ابو العالیہ ہے، اور یہ بھی بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی جو تفسیر ہے یہ اصل میں وہی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیری مجموعہ تھا، مکتوبہ تھا، جو انہوں نے ان سے نقل کیا، اور پھر ان ابو العالیہ سے ربیع ابن انس نے نقل کیا، اور اس کے بعد ان سے ابو جعفر رازی وغیرہ نے روایت کیا، اور بعد کے مفسرین محدثین اس سے استفادہ کرتے رہے۔ بہرحال یہ دو مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ تابعین کے دور میں تفسیر پر اس لیے بھی مختلف پہلوؤں سے کام ہوا کہ تابعین کا دور مختلف مشکلات کا دور تھا، جہاں ایک طرف اسلامی ریاست وسعت پا رہی تھی اور فتوحات بڑھ رہی تھی، اور مختلف اجمی لوگ، مختلف قبائل دور دراز کے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ظاہر ان کے اپنے اپنے عقیدے اور اعتقاد تھے، وہ چھوڑ کے اسلام کی طرف آ رہے تھے، انہیں اسلام میں نئے نئے اشکالات اور اعتراضات اسلام پر پیدا ہو رہے تھے۔ دوسری طرف مختلف فتنوں نے بھی سر اٹھا لیا تھا، کچھ فرقے بھی پیدا ہو گئے تھے، خوارج، روافظ وغیرہ کے، معتزلہ وغیرہ کے، اور ساتھ یہ ہے کہ کچھ یونانی فلسفہ بھی آہستہ آہستہ جو وہ علاقے جو فتح ہو رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ داخل ہو رہا تھا۔ یعنی کئی چیلنجز کا سامنا تھا حضرات تابعین کرام کو۔ ان ساری چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے تابعین کرام نے قرآن مجید کا دفاع بھی کیا، اور قرآن مجید پر ہونے والے اشکالات کے جوابات بھی دیے، اور قرآن پاک کی تفسیر کو اسی انداز میں ذکر کیا کہ یہ ساری جو ان کی سامنے مشکلات اور رکاوٹیں تھیں تاکہ وہ سب دور ہو جائیں، اور یہ جو لوگوں کی پریشانی اور مسائل اور سوالات تھے وہ تاکہ بآسانی حل ہو سکیں۔ اس حوالے سے یہ مصنف لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ایسی مشکلات کی نشاندہی کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو مختلف فرقے خوارج، قدریہ وغیرہ اپنے باطل افکار و نظریات کی اشاعت کے لیے قرآن کو اعلی کار بنائے ہوئے زیادہ سرگرم ہو گئے تھے۔ دوسری طرف دور دور تک اسلامی دعوت کے پہنچنے کی وجہ سے رومیوں اور ایرانیوں کا اختلاط زیادہ ہوا، تو کچھ ایسے اجمی افکار کو دخل اندازی کا موقع ملا جن سے ذہنی انتشار پیدا ہونا ظاہر لازمی سی بات تھی، اور تیسری طرف یونانی فلسفہ تھا جو آگے بڑھ رہا تھا، اور چوتھی طرف اسلامی مملکت کے رقبہ وسیع تر ہو جانے کے سبب معاشرتی، معاشی اور سیاسی نوعیت کے بہت سے پیچیدہ مسائل ابھر رہے تھے۔ بہرحال یہ گناگو مشکلات تھی جن سے تابعین کو ظاہر عہدہ برا ہونا تھا، چنانچہ ان سے نمٹنے کے لیے انہوں نے تفسیر قرآن کے باب میں جو اسلوب اور جو طریقہ اختیار کیا وہ صحابہ کرام سے تھوڑا مختلف تھا۔ اس اسلوب اور طرز کے حوالے سے تابعین کا کیا اسلوب تفسیر تھا، اس حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے تو وہ صحابہ کرام کوشش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے طرز اور اسلوب سے نہ ہٹیں، ہمارا جو تفسیری کام ہے وہ صحابہ کرام کے اسلوب اور طرز پر ہی ہو، یہی ان کی کوشش تھی۔ جو کچھ صحابہ کرام سے ہمیں پہنچا ہے ہم اسے ہی آپ کی بیان کریں، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف جو مذکورہ مسائل اوپر ذکر کیے گئے ہیں وہ ان سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس باب میں تابعین کی روش یہ تھی، وہ کبھی کبھی گفتگو میں اور بحثیں بھی ذکر کر دیا کرتے تھے، جو اوپر والے جو مذکورہ ذرائع ہیں اس حوالے سے جو ان کو مشکلات پیش آ رہی تھی وہ بحثیں بھی، اور اپنے زمانے کے بدلتی حالات اور وسعت مملکت کے تقاضے اور پیش آنے والے نت نئے مسائل، تو اس باب میں اگر انہیں صحابہ کرام سے کوئی رہنمائی نہ ملی ہوتی تو پھر ایسے پیش آمدہ مسائل کے حل کی خاطر وہ اپنی علمی بصیرت سے کام لے کر قرآن آیت کی تشریح و تفسیر کرتے۔ ذرا بہت سے مسائل انہیں ایسے پیش آئے جن کی مثال بھی انہیں صحابہ کرام سے نہیں ملتی تھی، اجمیوں کے حوالے سے اور فلسفے وغیرہ کے حوالے سے اور نئے پیدا ہونے والے فرقے خوارج، قدریہ وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کی مثالیں انہیں صحابہ کرام سے نہیں ملی، تو انہوں نے اپنی خودداد صلاحیت استعمال کی اور علمی بصیرت سے کام لیا اور قرآن پاک کی اس انداز میں تفسیر و تشریح کی۔ آدھے تابعین کی تفسیری اسالیب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس دور میں اسرائیلی اور نصرانی روایات کو تفسیر میں بیان کیا گیا، اور یعنی تابعین کے دور میں بہت سے یہود اور عیسائی علماء جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور پھر تابعین نے کیا کیا کہ ان سے روایات لینا شروع کر دی قرآن پاک کی، خاص کر بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں ان کی تشریح اور توضیح میں ان سے لی، اور وہ لے کر لکھنا شروع کر دی۔ یہ وہ بنیادی
مقام ہے جہاں پر اسرائیلیات ہماری تفسیروں میں داخل ہوئی، اس کے بعد پھر انہیں نکلتے کافی وقت لگا۔ پہلی تفسیر جو ابن جریر ہے اس میں بہت سی اسرائیلیات تھی، پھر غالباً 7ویں 8ویں صدی میں آ کے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر میں چھان بین کی اور اسرائیلی روایات کو وہاں سے الگ کیا، ورنہ بہت سی ایسی باتیں جو اہل کتاب کی تھی وہ اسلامی لٹریچر میں داخل ہوگی۔ یہاں تابعین کے دور میں تابعین کرام نے اہل کتاب سے جو کچھ سنا اور انہوں نے لکھ دیا، اور انہوں نے اس لیے نہیں لکھا، وہ ان کی کوئی نیت خراب نہیں تھی کہ وہ خلط ملط کر رہے تھے، اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث اور اسرائیلی روایات کو خلط کرنا مقصود تھا، بلکہ انہیں معلوم تھا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا ہوا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور اسرائیلیوں سے سنی ہوئی اسرائیلی روایات کیا ہیں۔ لیکن بعد میں جب یہ کثرت سے لکھی جانے لگی اور جمع ہونے لگی تو پھر یہ آپس میں خلط ملط ہوگی، اور اس کے بعد آنے والے علماء نے انہیں پھر الگ الگ بھی کیا۔ یہ ایک الگ موضوع بحث ہے اسرائیلیات کا، یہ پھر اسی کتاب میں یا کسی اور کتاب میں یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر اس میں تفصیلاً انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ تابعین حضرات علم حدیث کی طرح علم تفسیر بھی صحابہ کرام سے حاصل کرتے تھے۔ یہ صرف منقول پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ نظر و استدلال اور اتحاد و استنباط کی رائیں بھی اختیار کرتے تھے۔ خود اداد صلاحیتیں تھیں جس کو انہوں نے استعمال کی۔ علاوہ ازیں تابعین نے جو تفسیریں تصنیف کی ہیں ان کا طرز یہ تھا کہ آیت اور اس کے تحت میں حدیث اور اقوال صحابہ اور تابعین نقل کرتے تھے، قصص یعنی قصے اور علمی نکات پر زیادہ توجہ نہ تھی۔ یہ تقریباً ساری بات کا خلاصہ ہے کہ تابعین کرام کا جو طرز تفسیر تھا اس میں آیت اور آیت کے نیچے کوئی حدیث لکھتے اور کسی صحابی کا قول لکھتے یا کسی تابعی کا کوئی قول ہوتا وہ لکھ دیتے، قصص زیادہ نہیں تھے اور علمی نکات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ پھر تابعین کرام کے دور کے بھی دو حصے ہیں، ایک بالکل آخری حصہ تابعین کے دور کا جو گویا کہ حضور کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین خیر القرون کا بالکل آخری حصہ ہے، جس کے بعد تابعین کا دور ختم ہونے کے بعد ایک دوسری نوعیت کا علمی کام شروع ہوتا ہے جس کو مرحلہ وار مصنف نے آگے ذکر کیا ہے۔ برحال یہ جو تابعین کے دور کا بالکل آخری حصہ ہے اس میں کافی حد تک علوم القرآن پر اور تفسیر پر کام ہو چکا تھا۔ لکھتے ہیں کہ اسلوب تفسیر کی نوعیت کے حوالے سے تابعین حضرات کا آخری دور خاص اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ اس دور میں تفسیر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ تفسیر کا ایک خاص پوائنٹ ہے جس میں وہ ایک مرحلہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو وہی ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، حضور سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے نقل کیا اور آگے اسے بھیج دیا، نقل کر دیا۔ تو اس دور میں تفسیر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ تھا فکری الجھنوں کی چھان بین کرنے اور شکوک و شبہات کی نوعیت کو پیش نظر رکھ کے اس انداز سے قرآن کی تفہیم کا کہ فکری انتشار بلکہ آوارگی سے اذہان و قلوب کو محفوظ رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تابعین کے اس آخری دور میں پوری تفسیر قرآن پر کم اور زیادہ تر خاص مختلف موضوعات پر تالیفات کا سراغ ملتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ بہت سے افکار اور بہت سے نظریات آہستہ آہستہ اسلام میں سرایت کر رہے تھے۔ ایک تو اجمیوں کے اپنے اپنے دین تھے، وہ جب اسلام میں داخل ہوئے دور دراز علاقوں کے لوگ اور قبائل اور شہروں کے شہر اور گروہ در گروہ فتوحات بڑھتی گئی، لوگ داخل ہوتے گئے، تو وہ اپنے پورا عقیدہ نہیں چھوڑتے تھے، اسلام کو بھی قبول کر لی اور اپنے عقائد اور اپنے افکار اور نظریات بھی انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسلام میں خلط ملط کرنا شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے فلسفہ آ گیا تھا، اور فلسفہ بھی ظاہر ہے وہ بالکل ذہن کو الجھا دیتا ہے، اور اس میں طرح طرح کے اعتراضات ہونے لگے اسلام پر، قرآن پر، عقائد پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت پر، معاد پر، جنت جہنم پر۔ یہ ایک نیا بہت بڑا میدان تھا، اور پھر خوارج اور قدریہ وغیرہ یہ بہت سے فرقے ایسے آ گئے تھے جنہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو یہ ایک فکری الجھنوں کا زمانہ تھا اور فکری الجھنوں کا دور تھا۔ اس کی اچھی طریقے سے چھان بین کرنا، شکوک و شبہات کو دور کرنا، اعتراضات کے جوابات دینا، اور فکری انتشار اور جو ہے وہ ذہنوں میں اور دلوں میں جو مختلف قسم کے اشکالات ڈال دیے گئے، جو انتشار پیدا کر دیے گئے، اس کو ختم کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا تابعین کرام کا۔ تو اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے تابعین کرام نے ایک خاص اسلوب اپنایا تفسیر کا، اس لیے کافی حد تک تفسیر پر کام ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصنف نے تو 8-9 علوم ایسے ذکر کیے ہیں کہ جو قرآن کریم کے علوم تابعین کے اس آخری دور میں جو
تفسیر کا جو ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، اس میں وہ 7 8 9 قسم کے علوم جو ہے وہ دریافت ہو چکے تھے، گویا ان کا آغاز ہو چکا تھا، ان پہ قلم اٹھایا جا چکا تھا۔ علم ناسخ منسوخ کے موضوع پر وہ لکھتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان ایک تابعی ہیں، انہوں نے کتاب لکھ دی تھی۔ پھر نکت مصاحف یعنی قرآن مجید کے نکتے اور زیر زبر پیش، اس حوالے سے ابو الاسود دولی نے ایک رسالہ لکھا تھا۔ پھر غریب القرآن یعنی قرآن پاک کے مشکل اور اجنبی الفاظ جو عام طور پہ عرب میں استعمال نہیں ہوتے، اس پہ ابان بن تغلب بکری کوفی جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھ دی تھی۔ وجوہ نظائر قرآن، اس پر مقاتل بن سلیمان نے کتاب لکھ دی تھی۔ حروف قرآن پر امام ابو عامر بن اللہ البصری نے کتاب لکھ دی تھی۔ اسی طرح مختلف موضوعات ہیں جن پہ اس وقت احکام القرآن پر باقاعدہ محمد بن صاحب کلبی وہ کہتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھ دی تھی۔ متشابہ القرآن پر بھی غالباً مقاتل بن سلیمان کی کتاب تھی۔ اجزاء قرآن یعنی قرآن پاک کے پارے اور اس کے قرآن کے اجزاء قرآن کے فن کے حوالے سے اسباع القرآن، اس پر وہ کہتے ہیں ابو عمارہ حمزہ بن حبیب کوفی نے کتاب لکھ دی تھی۔ یہ کوئی کافی عنوانات ہیں جن پر باقاعدہ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے جا چکے تھے، یا گویا ایک قسم کی بنیاد پڑ رہی تھی ان علوم کی۔ یہ سارے ان علوم کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ بہت سے چیلنجز تابعین کرام کو پیش آئے تھے جن کا مقابلہ کرنا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے قلم اٹھایا اور قرآن پاک کے ان مختلف علوم پر انہوں نے باقاعدہ ایک کام کا آغاز کیا، جس کو بعد میں بنیاد بنا کر بعد والے حضرات نے پھر اس پر ایسا تفصیلی کام کیا کہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ تیار ہو گیا۔